جو مارچ کر رہی ہیں یہ عورتوں کے حقوق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو جو بڑے معصوم اور جو ینگ جنریشن ہے, جو اس طرح کی بچیاں ہیں, ان کو بگاڑا جا رہا ہے. اور اس طرح کی باتیں, اس طرح کے نعرے لکھے جاتے ہیں, پلیک کارڈز پہ ایسے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کی روایات ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ نعرے. ان خواتین کی باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. اور عورتیں جب ان سے بات کی جاتی ہے, خاص طور پہ جو عورت مارچ کی منتظمین ہیں, مینجمنٹ ہے, یا جو لوگ ہیں جو وہ رائے رکھتی ہیں خواتین, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, کہ ہمارے نعروں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے, توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس پوری سچویشن؟ تو آپ کوئی تھریٹس کی بھی بات کر رہی تھیں, تو کیا کس قسم کے تھریٹس آپ کو مل رہے تھے, ذرا بتائیے گا. کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے آپ کا ہر بار؟ دیکھیں, ہر بار یہ ہوتا ہے کہ عورت مارچ کا جب ہم ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عورتوں کے عالمی دن منانے کی اور عورت مارچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے تھریٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں بات کروں گی کیونکہ میں یہاں پہ آرگنائزر تھی. یہ پہلے تو سٹارٹ ہوا کہ جو آپ کے ریلیجس منسٹر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جی عورت مارچ کو بین کیا جائے. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا, اس میں جے یو آئی کا نور الحق قادری کے بعد وہ جے یو آئی کا یہاں پہ پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا, اس نے کہا کہ ہم لائٹ چارج کریں گے, ہم بیٹر چارج. اس کے بعد ٹی ایل پی کا بیان آیا کہ ہم عورتوں کو مارچ نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے 16 فیبروری کو این او سی اپلائی کیا تھا اور ہم نے اس میں اسلام آباد پریس کلب جہاں سے ہم ہمیشہ مارچ کرتے ہیں 1 بجے کا ٹائم رکھا. جماعت اسلامی نے حیا مارچ کا بھی ایگزیکٹلی وہی ٹائم اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک سلسلہ ہے جس میں ایڈمنسٹریشن ہمارے پیچھے ہے کہ جی بہت بڑا خطرہ ہے, ہتھوڑے لے کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ پہ حملہ ہو جائے گا, آپ اپنی جگہ چینج کر دیں, آپ مارچ نہ کریں, آپ پارک میں چلے جائیں, آپ پارک میں چلے جائیں, آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں. این او سی آخری وقت تک نہیں دیا. ہم کورٹ میں چلے گئے, ہم نے وہاں پہ پٹیشن کی. اس کے باوجود کیونکہ اتنے زیادہ تھریٹ تھے, ایک خوف اور جبر کے ماحول میں ہم نے عورتوں کا عالمی دن منایا. یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کون سے نعرے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سے نعرے جو ہم نے نہیں لگائے لیکن کچھ عورتوں نے لگائے اور ہم نے ان کو اون کیا, جس میں میرا جسم میری مرضی ایک ایسا نعرہ ہے جس کو ہم اون کرتے ہیں. ایک نعرہ کوئی عورت لے کر آئی جو مجھے لگتا ہے ضرور اپنی ورکنگ عورت ہوگی اور گھر سے تنگ ہوگی, جس نے کہا ہوگا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو. ہم اس کو اون کرتے ہیں. کسی عورت نے کہا اپنا موزہ خود ڈھونڈ. ورکنگ, اب دیکھیں آپ کام کرتی ہیں نا, آپ مجھے نہیں پتا اگر آپ شادی شدہ ہیں, لیکن اگر آپ شادی شدہ ہوں آپ بھی تھک ہار کے گھر میں جائیں اور پاؤں بسار کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ آپ ہی نے کچن میں جانا ہے اور آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے, تو اس میں آپ کہیں گے کہ آؤ مل جل کے کریں. جیسے ہم باہر کا کام مل جل کے کریں, ہم گھر کا کام بھی مل جل کے کرنا. کوئی بری بات بھی نہیں ہے. جی, تو میری مرضی کا نعرہ جو ہے وہ ہم اون کرتے ہیں. ہم نے لگایا نہیں تھا آرگنائزر نے, لیکن جو بھی خاتون لے کر آئی ہم اس کے نعرے کو اون کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کی زندگی پہ, اس کے جسم پہ اس کا اختیار ہونا چاہیے. اس کو کتنے بچے پیدا کرنے وہ فیصلہ کرے. شارٹ بریک کے فوراً بعد آتے ہیں. اس میں عالیہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کروں گی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی میرا جسم میری مرضی والے نعرے پہ اور ڈاکٹر صاحب اپنا موقف بیان کر رہی تھی. عالیہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عالیہ, باقی جو میرا جسم میری مرضی ہے اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے, خواتین اپنے جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ہم تینوں خواتین ہیں, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ باتیں نہیں کر سکتی ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ تو کانسیپٹ یہاں سے نکلا نا کہ اگر کوئی خاتون نہیں چاہتی کہ وہ ہر سال بچہ پیدا کرے, فیملی پلاننگ والی بات اگر کر لی جائے, یا پھر کچھ خواتین بچے کو ابورٹ کرنا چاہتی ہیں, اس حوالے سے یہ نعرہ آیا تھا. اور اس پہ ظاہری بات ہے کوئی عالم دین ہو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس حوالے سے. لیکن اس بار بھی یہ عورتوں کے حوالے سے بات جو عورت مارچ میں کی گئی, وہ کہتی ہے جی کہ اگر یہ عورت مارچ ہماری ثقافت کے خلاف ہے تو کیا عورت کی مرضی جانے بغیر ہر سال ایک بچہ پیدا کرنے کی فرمائش کرنا یہ جائز ہے عورت کے ساتھ, یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیے, اگر عورت, میں بات مرضی نہیں کروں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے
ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये मियाँ बीवी की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इस किस्म के नारे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप शादी से पहले कोई बातचीत कर लें, फिर तो मुझे लगता है कि अब निकाह नामे में ना शौहरों को ये भी लिखवाना पड़ेगा, बीवियों से पूछना पड़ेगा कि भाई आप कितनी औलाद मुझे देना चाहती हैं। अगर आप औलाद मेरी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो मर्द कहाँ से औलाद लाएगा? अगर किसी को एक के बजाय 2 बच्चों की ख्वाहिश है और वो औरत नहीं चाहती है तो मर्द कहाँ से लाएगा? अल्लाह ताला ने तो इतनी खूबसूरती दी है कि मर्द को हर जगह औरत का इस किस्म के मामलात में ज़ेरे दस्त है। मर्द अगर चाहेगा तो उसको ज़रूरत है उस औरत की कि वो औरत को कहेगा ये काम उस औरत ने उसको करके देना है, उसकी बीवी ही ने उसको औलाद देनी है। कितना बड़ा तोहफा है एक औरत के पास कि वो औलाद का तोहफा शौहर को देती है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उस पर बात की जाएगी, इस किस्म की बातों को रोड पर लाया जाएगा। अभी इनकी बात हुई, ठीक है, फरजाना जिस तरह से उसको ऑन कर रही है, सुबह जिस प्रोग्राम में मैं थी वहां जो उनकी ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने इन नारों को ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा, और एक बात, खाली ये एक नारा नहीं है, वो और नारे ना मैं इसको बोल सकती हूँ ना उनको बोलना चाहूंगी। इसके बाद एक के बाद एक तवातुर से, यानी जो इस किस्म के नारे हैं ना, उसके अलग अलग पोजीशंस, चीजें बहुत अजीब व गरीब बताई गई। अगर खाली इतनी थी कि भाई मैं नहीं पैदा करना चाहती या मैं बीमार हूं कोई, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन पै दर पै जो नारे सारे मिलकर लगाए गए, और खाना नहीं गर्म करूंगी, आप सोचिए तो सही ना कि अल्लाह ताला की खासियत है कि वो खाना खिलाता है। ये कितनी बड़ी करम नवाजी है कि ये ताकत भी अल्लाह ने औरत को दी हुई है कि वो खाना गर्म करके देगी। जो शख्स आपको खाना गर्म करके देता है, जिस लम्हे देता है, वो अल्लाह ताला की खासियत उसमें आई जाती है। इसको भी इन्होंने ऐसा। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।